ابھی جب سے یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہے، ہمارے پاس بہت سارے ہمارے بھائیوں کے سوالات آئے، اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے آج کل وہ بڑی کشمکش میں پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے شاید کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، چونکہ ابھی مارکیٹ میں کئی ایک امام مہدی کے مدعی بھی پیدا ہو چکے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم امام مہدی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری عوام جو ہے بڑی کشمکش میں پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں، الگ الگ سوالات کہ امام مہدی کب آئیں گے، ان کے آنے کا وقت کیا ہوگا، اور ان کا لشکر کیسا ہوگا، اور ان کے آنے سے پہلے کیا کیا علامتیں ظاہر ہوں گی، اور وہ آئیں گے تو اس وقت دنیا کے کیا حالات ہوں گے، ان کی حکومت کب تک ہوگی۔ اور ایک طبقہ ہے جو کچھ لوگوں کا جس کا یہ کہنا ہے، جس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب بنی بنائی من گھڑت باتیں ہیں اور کوئی امام مہدی نہیں آئے گا۔ تو اسی حوالے سے میں آپ حضرات سے آج کچھ بات کرنا چاہوں گا جو میں نے احادیث میں پڑھا، اور اپنے علماء اور اپنے اساتذہ سے جو میں نے سیکھا اور ان سے جو میں نے استفادہ کیا، اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں حق بولنے اور حق واضح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے تعلق سے جو ساری باتیں ہمارے درمیان گردش کرتی ہیں، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، فرضی کہانیاں ہیں، اور کوئی امام مہدی نہیں آئے گا، تو جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ صاف حدیث ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ابو داؤد شریف میں یہ مذکور ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تذهب الدنیا او لا تنقضي الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی اسمہ یعطی اسمی، کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضور فرماتے ہیں میری خاندان کا، میرے اہل بیت کا ایک شخص عرب کا بادشاہ نہیں بن جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس شخص کا جو میرے خاندان کا بندہ ہوگا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اس بات پر امت کے تمام اکابرین کا اور ہر طبقے ہر فرقے کے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اور علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اور ان سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے، بلکہ اسی موضوع اسی چیپٹر امام مہدی منتظر کے حوالے سے انہوں نے پوری کتابیں اور اس کے ثبوت میں انہوں نے حوالے جات پیش کیے ہیں اور دلیلیں پیش کی ہیں۔ تو امام مہدی کے آنے پر تو سب کا اتفاق ہے، اور ان کا ظہور بہرحال ہوگا، اور امام مہدی یہ اصل میں ان کا لقب ہے، ان کا جو اصل نام ہوگا وہ محمد ہوگا، جو حضور کے نام کے موافق ہوگا۔ اسی طرح ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان سے ہوں گے۔ اب اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کی اولاد سے ہوں گے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ باپ کی جانب سے حسنی ہوں گے اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے، یعنی وہ نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا جو حلیہ ہوگا، یہ ہمارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، میرات المناجی وغیرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کا جو حضرت امام مہدی کا جو حلیہ مبارک ہوگا وہ حضور کے مشابہ ہوگا، یعنی آپ کی جو شکل و صورت ہوگی وہ بالکل تو نہیں لیکن کچھ حضور سے ملتی ہوگی۔ آپ کی خاص طور پہ پیشانی، جس طرح حضور کی چوڑی پیشانی تھی، اس طرح امام مہدی کی بھی پیشانی بڑی چوڑی ہوگی، روشن ہوگی، اور حضور کی بینی مبارک، ناک مبارک تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، اسی طرح ان کی بھی ناک مبارک جو ہوگی وہ تھوڑی سی اٹھی ہوگی، چہرہ بڑا روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے، اتنا چمکدار روشن چہرہ ہوگا۔ آپ کی صورت جو ہوگی، شکل جو ہوگی وہ عربیوں جیسی ہوگی، اور جو جسامت ہوگی وہ اجمیوں جیسی ہوگی، یعنی آپ عرب و عجم کے قد کی تمام خوبیوں کے جامع ہوں گے۔ اسی طرح آپ سیرت اور اخلاق و کردار میں بالکل حضور کے مطابق ہوں گے، جو عادت کریمہ، جو اخلاق، جو کردار، جو سیرتیں میرے حضور کی تھیں، اس کی پوری جھلک آپ کے اندر موجود ہوگی۔ اب سوال ہوتا ہے کہ امام مہدی تشریف کب لائیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، اور ان کے ظہور سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو اس کی بہت ساری نشانیاں جو عام طور پہ بتائی گئی ہیں، جیسے زلزلوں کا آنا، وہ سب تو ظاہر بھی ہو چکا ہے، اور دنیا میں جنگ، لڑائیاں اور فتنے فساد اور بے حیائیاں، برائیاں بہت عام ہوں گی، یہ سب تو تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن وہ جو زلزلہ امام مہدی کے ظہور کے وقت آئے گا نا، وہ بڑا خطرناک زلزلہ ہوگا، اور بڑی کثرت کے ساتھ وہ زلزلے آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے یہ عراق پر جو ہے غلوں کی اور تمام معدنیات کی کمی ہوگی، اور اس پر غیروں کا قبضہ ہوگا، ہر طرف کفر کا دورہ ہوگا، اور اسلام عرب شریف میں سمٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
کہ ایک خلیفہ ہوگا کوئی، اس کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے، بہرحال وہ دنیا کا آخری خلیفہ ہوگا جس کے مرنے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ کہتے ہیں وہ خلیفہ ہوگا، اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، تو اس کے بعد لوگ کشمکش میں پڑے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یار اب ہم اپنا خلیفہ کس کو چنیں۔ تو مدینہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص ہوں گے، وہ جلدی سے مدینہ سے تیزی کے ساتھ مکہ نکل جائیں گے کہ کہیں لوگ ان کو اپنا خلیفہ نہ بنا لیں، وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، تو وہ جلدی سے مدینے سے مکے کی طرف نکل جائیں گے اور مکہ جا کر کے وہ کسی گھر میں روپوش ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ تو وہاں مکے کے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ان سے آ کر کے درخواست کریں گے، ان سے گزارشیں کریں گے اور کہیں گے حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ چننا چاہتے ہیں، مگر یہ منع کریں گے۔ تو اس وقت آسمان سے ایک غیبی آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ لوگوں یہ اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی ہیں، تم لوگ ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور پھر کہتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور یہ ابدال، بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء یہ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہوں گے، تو وہ ان کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے۔ اس وقت ان کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، عام طور پر 40 سال کا ذکر آیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ، وہ ابدال ان کو پہچان جائیں گے اور پھر وہ سب آ کر کے بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے 7 بڑے علماء آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے، پھر یہ پورا بڑا لشکر اور تمام یہ اولیاء صلحاء کا لشکر جو ہوگا، یہ جو جماعتیں ہوں گی، عراق کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اور پھر کہتے ہیں اس طرح آپ جب خلیفہ چن لیے جائیں گے تو اس وقت کہتے ہیں یہ جو شام، جو ملک شام ہے نا، یہاں کا بادشاہ بھی کافر ہوگا، اور اس کو جب پتہ چلے گا کہ لوگوں نے امام مہدی کی بیعت کر لی ہے اور ان کو اپنے خلیفہ مان لیا ہے، تو یہ ان کے خلاف شام سے ایک بڑا لشکر روانہ کرے گا ان سے جنگ لڑنے کے لیے، اور اس لشکر کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ کہتے ہیں یہ لشکر جب مدینہ کی طرف جا رہا ہوگا، بیچ راستے میں اللہ رب العزت اس کو زمین میں دھنسا دے گا اور یہ پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اس میں صرف ایک شخص بچے گا اور وہی آ کر کے لوگوں کو اطلاع دے گا کہ یہ جو لشکر بادشاہ نے، شام کے کافر بادشاہ نے بھیجا تھا امام مہدی کے خلاف، اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ امام مہدی کی ایک بڑی کرامت ہوگی، اور یہ کرامت جب لوگوں میں پھیلے گی اور لوگ سنیں گے اس کے تعلق سے، تو کہتے ہیں عراق اور تمام اولیاء اور صلحاء کی، نیک لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ جا کر کے حرم شریف میں وہی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور آپ کو اپنا خلیفہ مانے گی۔ اس طرح امام مہدی وہ ایک بڑا لشکر تیار کریں گے، آپ کے لشکر میں صرف نیک، پاک باز اور بہادر لوگ ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب اور صلحاء شامل ہوں گے۔ وہ لشکر آپ لے کر کے ملک شام آئیں گے۔ اسی طرح قریش کا بھی ایک بندہ ہوگا، بنو کلب سے اس کا تعلق ہوگا، قبیلہ بنو کلب سے، کہتے ہیں وہ بھی آپ کے خلاف اٹھے گا اور آپ کے خلاف لشکر تیار کرے گا اور آپ کے خلاف وہ جنگ کرے گا، لیکن امام مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ اس کے لشکر پر غالب آ جائے گا، اس کو مات دے گا، اور پھر کہتے ہیں اتنا آپ کو مال غنیمت حاصل ہوگا امام مہدی کو۔ کہتے ہیں یہ بھی روایت ہے، امام مسند احمد میں ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کہ وہ شخص بڑے نقصان میں ہوگا جس کو بنو کلب سے مال غنیمت نہیں ملے گا، یعنی جو امام مہدی کے لشکر میں شامل نہ ہو کر کے پیچھے رہے گا، وہ مال غنیمت سے محروم رہے گا، اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کثرت کے ساتھ سخاوت کریں گے اور آپ مال تقسیم فرمائیں گے، اور آپ کے دور میں ہر طرف ہریالیاں ہوں گی، پوری دنیا خیر سے بھری ہوگی، بارشوں کا نزول ہوگا اور چرند و پرند کی اور مویشیوں کی کثرت ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی، یعنی پوری دنیا خیر سے بھری ہوگی۔ آپ کا دور بڑا مبارک دور ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں آپ وہ اپنا لشکر لے کر کے ملک شام پہنچیں گے، اور پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، وہ آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں گے، اور پھر یہ دجال سے جنگ کریں گے۔ دجال کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، اور دجال کے ساتھ کہتے ہیں 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کا قتل کریں گے، اور تمام دہشت گردوں کا، ظالموں کا اور دنیا میں آتنک مچانے والوں کا اس وقت خاتمہ ہوگا، اور ہر طرف پوری کائنات کو حضرت امام مہدی یہ جو ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور پھر روایت میں آیا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہوگی نا، وہ 7 اور 9 یہ لفظ آیا ہے کہ 7 سے 9 سال تک۔ کچھ لوگوں نے الگ الگ اور باتیں کی ہیں، 20 تک کے بھی بتایا جاتا ہے کہ 20 سالوں تک آپ کی حکومت رہے گی، لیکن زیادہ صحیح روایت یہی ہے
کہ 7 سے 9 سال تک یہ آپ کی حکمرانی ہوگی۔